ڈاکٹر صاحب میں پہلے تو آپ سے یہ پوچھوں گا آٹزم کیا ہے؟ بیسیکلی یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس سے ہمیں اپنے سماجی تعلقات قائم کرنے میں اور کمیونیکیٹ کرنے میں مسئلہ ہوتا ہے. اس کے ساتھ اس میں کچھ خاص بیہیویئرز کو اگر آپ ایڈ کر دیں تو پھر آٹزم کا کرائٹیریا فلفل ہوتا ہے. جیسے کہ ہاتھوں کو فلیپ کرنا، جیسے گول گول گھومنا پسند ہونا، جیسے ایکسیسولی جمپ کرنا، جیسے جو ہے وہ چیزوں کی لائنیں بنانا، پنکھے کو گول گول گھومتا دیکھ کے خوش ہونا، لائٹس کے سوئچز کو بار بار ریپیٹڈلی آن آف کرنا. وین وی سے کہ ہائپر سینسٹیو ہے ایک بچہ، وہ جو ہے وہ ٹچ کو اوائڈ کریں گے. ان کے لیے ناخن کٹوانا، بال کٹوانا بہت مشکل مرحلہ ہے. تو انہیں ہگ کرنا نہیں پسند ہے، انہیں بال برش کرنا نہیں پسند، انہیں ٹوتھ برش کرنا نہیں پسند. کچھ کھانے کی اسمیلز ہوں گی جو انہیں بالکل ناپسند ہوں گی، اس سے اپسیٹ ہو جائیں گے. ہمارے نارمل گھر میں مائکرو ویو چلتا ہے، ریفریجریٹر چلتا ہے، پنکھا چلتا ہے، بلینڈر چلتا ہے. بابا اگر شیو کر رہے ہیں تو ان کا ٹرمر چل رہا ہے، جس سے عام طور پہ بچوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. ان بچوں کو کیونکہ یہ ہائپر سینسٹیو ہیں آواز سے، جو معمول کی آوازیں ہیں ان سے بہت انہیں مسئلہ ہوتا ہے. اس سے اپسیٹ ہو جاتے ہیں، اپنے کانوں کو کور بھی کر سکتے ہیں، انگلی بھی رکھ سکتے ہیں، یا صرف رو سکتے ہیں یا سہم سکتے ہیں. گولڈن پیریڈ از فرسٹ 1000 days of life. So from the time of conception till he reaches 2 years of age. So یہ 1000 days جو ہے نا ایک بچے کی زندگی میں نہ کبھی دوبارہ آئیں گے، and they are of utmost importance. ان پہلے 2 سالوں میں آپ نے اپنے بچے پہ جو بھی انویسٹ کر دیا ہے نا، وہ آپ کو اس کے ریزلٹ ساری زندگی ملیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات، ویلکم ٹو ڈاکٹر عبدالباسط پوڈ کاسٹ. خواتین و حضرات، آج ہم نے اپنی اس پوڈ کاسٹ میں ایک بڑا دلچسپ مسئلہ جو ہے وہ ڈسکس کرنا ہے. بچوں کی ایک بڑی بیماری اس وقت کامن ہو رہی ہے جس کو کہا جاتا ہے آٹزم. اس میں ہوتا یوں ہے کہ بچے جو ہیں وہ دیر سے بولنا شروع کرتے ہیں، یا بعض بچوں کو بولنے میں بہت سے مسائل کا سامنا ہوتا ہے. آج ہم نے اس کے اوپر بات کرنی ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کا علاج کیا ہے. اور ہمارے ساتھ جو مہمان آج موجود ہیں وہ اس پہ بہت کمپیٹنٹ اور ایک بہترین ڈاکٹر ہیں. ڈیولپمنٹل ایشوز جتنے بھی ہوتے ہیں بچوں کے، اس کی اسپیشلسٹ ہیں ڈاکٹر فاطمہ رحمان. السلام علیکم میڈم، تھینک یو سو مچ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ڈاکٹر صاحب میں پہلے تو آپ سے یہ پوچھوں گا کہ یہ ہوتا کیا ہے، آٹزم کیا ہے؟ یہ جو میں نے بتایا ہے کیا یہی مرض ہے یا اس سے الگ کوئی مرض ہوتا ہے؟ بالکل ڈاکٹر عبدالباسط، فرسٹ آف آل وعلیکم السلام ٹو یو اینڈ السلام علیکم آپ کی تمام آڈینس کو. اور بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ نے کہا ہے کہ اکثر اوقات یہ بچے اسپیچ ڈیلے یا اسپیچ سے ریلیٹڈ پرابلمس کے ساتھ پریزنٹ کرتے ہیں. سو بیسیکلی یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس سے ہمیں اپنے سماجی تعلقات قائم کرنے میں اور کمیونیکیٹ کرنے میں مسئلہ ہوتا ہے. سو سوشلائزیشن میں مسئلہ ہے اور کمیونیکیشن میں مسئلہ ہے. اس کے ساتھ اس میں کچھ خاص بیہیویئرز کو اگر آپ ایڈ کر دیں تو پھر آٹزم کا کرائٹیریا فلفل ہوتا ہے. ان جو خاص بیہیویئرس کی میں بات کر رہی ہوں ان میں وہ بیہیویئرز ہوتے ہیں جو بار بار دہرائے جاتے ہیں، جیسے کہ ہاتھوں کو فلیپ کرنا، جیسے گول گول گھومنا پسند ہونا، جیسے ایکسیسولی جمپ کرنا، جیسے جو ہے وہ چیزوں کی لائنیں بنانا، جیسے پنکھے کو گول گول گھومتا دیکھ کے خوش ہونا، جیسے لائٹس کے سوئچز کو بار بار ریپیٹڈلی آن آف کرنا. اس کے ساتھ ان بچوں میں کچھ سینسری ایشوز ہو سکتے ہیں. سینسری ایشوز ہماری 5 سینسز سے ریلیٹڈ ہیں، یعنی ہماری دیکھنے کی طاقت، سننے کی سماعت کی طاقت، ہمارے سونگھنے کی، چکھنے کی اور ٹچ کرنے کی. سو یہ بچے یا تو ہو سکتا ہے ہائپر سینسٹیو ہوں، یعنی کہ انہیں ان 5 حصوں کی ہائپر سینسٹیوٹی ہو، یا ہائپو سینسٹیو ہوں. اگر میں اس کو تھوڑے سے ایکسپلین ہم آگے چل کے بھی کر سکتے ہیں. تھوڑا سا میڈم صرف آپ سے یہ چاہوں گا کہ آپ چیزوں کو عام، مطلب یہ کہ جس طرح ہائپر اور ہائپو آپ نے بتایا، عام چونکہ ہمارے لوگ بعض اوقات نہیں سمجھ رہے ہوتے، تو اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں. جی ضرور. سو وین وی سے کہ ہائپر سینسٹیو ہے ایک بچہ، اس کا یہ مطلب ہے کہ جو ہماری 5 حصے ہیں، جیسے فار ایگزامپل ہم فرسٹ لے لیتے ہیں ٹچ کرنے کی، ٹھیک ہے. سو وہ جو ہیں وہ ٹچ کو اوائڈ کریں گے، ان کو کوئی ہاتھ نہ لگائے. ان کے لیے ناخن کٹوانا، بال کٹوانا بہت مشکل مرحلہ ہے جسے وہ طے کریں. پھر اس کے بعد انہیں ہگ کرنا نہیں پسند ہے، انہیں بال برش کرنا نہیں پسند، انہیں ٹوتھ برش کرنا نہیں پسند. سو یہ ہے ٹچ کی ہائپر سینسٹیوٹی. پھر اسی طرح انہیں زمین پہ پاؤں رکھنا نہیں پسند، اس سے بھی ہائپر سینسٹیو ہیں، تو ٹوز پہ چلتے ہیں اپنے. سو دیٹس اندر سینسری ایشو. پھر اگر اسی طرح سونگھنے پہ آ جائیں تو کچھ خاص قسم کی اسمیلز ان کو بالکل ناپسند ہیں. کچھ کھانے کی اسمیلز ہوں گی جو انہیں بالکل ناپسند ہوں گی، اس سے اپسیٹ ہو جائیں گے. آواز سے اسی طرح بعض اوقات ہمارے نارمل گھر میں مائکرو ویو چلتا ہے، ریفریجریٹر چلتا ہے، پنکھا چلتا ہے، بلینڈر چلتا ہے. بابا اگر شیو کر رہے ہیں تو ان کا ٹرمر چل رہا ہے، جس سے عام طور پہ بچوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. ان بچوں کو کیونکہ یہ ہائپر سینسٹیو ہیں آواز سے، تو ان کو ان آوازوں سے، جو معمول کی آوازیں ہیں، ان سے بہت انہیں مسئلہ ہوتا ہے. اس سے اپسیٹ ہو جاتے ہیں، اپنے کانوں کو کور بھی کر سکتے ہیں، انگلی بھی رکھ سکتے ہیں، یا صرف رو سکتے ہیں یا سہم سکتے ہیں. سو وہ پریزنٹ کسی بھی طرح کر سکتے ہیں اور مسئلہ ہے. اسی طرح کھانے کے معاملے میں یہ بچے فوڈ کو اوائڈ کریں گے کہ منہ میں کوئی کھانا نہ جائے.
تو کھانا لیں گے ہی نہیں منہ میں. جو بچے کھانا منہ میں لے لیں گے وہ کھانے کا نگل لیں گے, چبائیں گے نہیں اس کھانے کو, کیونکہ یہ نہیں چاہتے کہ ان کے منہ میں زیادہ دیر تک کوئی کھانا رہے, اس ٹیسٹ کو نہیں کر سکتے, ہائپر سینسٹیو ٹو اٹ. اب اسی کے آپ اپوزٹ کر لیجیے تو یہ ہائپو سینسٹیو ہے, جیسا کہ بہت زیادہ ہگ کرنا پسند ہونا, سرفیسز کو ٹچ کرنا, ہر چیز کو فیل کر کے جو ہے وہ ان کو سکون ملتا ہے. اسی طرح بہت اونچی آواز اور شور کو پسند کرنا, اسی طرح کھانا منہ میں رکھ کے بیٹھے رہنا, تو وہ رکھیں گے, سو دے آر ہائپو سینسٹیو. اسی طرح صوفے کے درمیان کی جگہ, صوفے کے پیچھے کی جگہ جو ٹائٹ اسپیسز ہیں اس میں جانا پسند ہونا, چوٹ لگنے پر پتہ نہ چلنا. اکثر آپ والدین سے میں جب کوشچن کرتی ہوں تو وہ یہ کہتے ہیں ہاں ہمارا بچہ تو بہت صابر ہے, اس کو چوٹ لگ جاتی ہے, اسے پتہ نہیں چلتا, ہی از ہائپو سینسٹیو, دیٹس واٹ. تو یہ جی, تو یہ سینسری ایشوز ہیں, اور یہ سینسری ایشوز ان میں سے کوئی نہ کوئی سینسری ایشو اکثر اوقات آٹزم کے بچوں میں ہوتا ہے. اٹس ناٹ دی اونلی کرائٹیریا جسے انہیں فلفل کرنا ہے, بٹ اٹ از ون آف دا تھنگس جو ہم بہت کامنلی آٹزم کے بچوں میں دیکھتے ہیں. لیکن عام طور پہ جیسے یہ ہے کہ بچے بولنا جو ہے وہ لیٹ سٹارٹ کرتے ہیں, ایک بچے کو کس عمر میں بولنا سٹارٹ کرنا چاہیے نارمل بچے کو؟ ویری گڈ کوشچن. سو ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک بچے کے پاس پہلے 15 ماہ میں ایک لفظ معنی خیز ہونا چاہیے ماما بابا کے علاوہ, بیکاز اکثر اوقات ماما اور بابا جو ہے نا وہ بیبل کرنے کا پارٹ ہوتا ہے. بیبلنگ بچہ 6 سے 10 ماہ پہ شروع کر دیتا ہے. سو بیبلنگ از کہ میں نے ماں ماں 2 ساؤنڈس کو جوڑ کے ماں ماں کر لیا. اسی طرح ب د ک با با یہ کر لیا. ہو سکتا ہے وہ صرف ماما کو دیکھ کے ماما نہ کہہ رہا ہو, سو دیٹ ول ناٹ بی کاؤنٹیڈ ایز اے میننگ فل ورڈ. تو ہم اکثر سمپلیفائی کرنے کے ہم کہتے ہیں ماما بابا کے علاوہ ایک معنی خیز لفظ, جیسے پانی کو بچے اکثر مم کہہ دیتے ہیں, سو کوئی بھی ایک معنی خیز لفظ جو ہے وہ 15 ماہ تک آ جانا چاہیے. اگر نہیں آیا اٹس اے ریڈ فلیگ. اسی طرح یہ تو ہو گیا بولنا, تو یہ ہے ہماری ایکسپریسو اسپیچ. ایک ہوتی ہے ہماری ریسیپٹیو اسپیچ. سو ریسیپٹیو اسپیچز کہ میں سمجھ رہا ہوں تو بات ماننا, دے دو, ٹھیک ہے, دس شوڈ کم ایٹ 1 year. نہیں آ رہا تو یہ ریڈ فلیگ ہے. یعنی بچوں کے اندر یہ ہم جب اس کو کچھ کہتے ہیں اور وہ نہیں کر رہا, ہم اپنی طرف متوجہ کروانے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ ہماری طرف متوجہ نہیں ہو رہا. یہ بھی ہو سکتا ہے کیا کہ ایک بچے میں ڈیلے ہو لیکن آٹزم نہ ہو, یعنی 15 ماہ میں نہیں ہوا تو 2 سال 3 سال میں بچہ کیا گین کرے گا اس کو؟ یس. سو اب یہ تو ایک ہم نے ریڈ فلیگ کی بات کر لی. اس کے علاوہ بھی بہت سارے ڈائگنوسز ہیں جو ہو سکتے ہیں, جیسے سمپل اسپیچ ڈیلے بھی ہو سکتا ہے بچے کو, اور اس کے اندر بھی پھر آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا یہ ڈیولپمنٹل لینگویج ڈس آرڈر ہے جس کے اندر اس کی سمجھنے کی اور بولنے کی دونوں صلاحیتیں جو ہیں وہ متاثر ہوئی ہیں, یا صرف بولنے کی صلاحیت متاثر ہوئی ہے جسے ہم ایکسپریسو لینگویج ڈیلے کہتے ہیں. سو ہو سکتا ہے بچے کو وہ ہو, اور ہو سکتا ہے کہ کچھ بچے ویسے ہی تھوڑے سے لیٹ ٹاکرز ہوتے ہیں, تو ہو سکتا ہے بچہ ویسے ہی لیٹ ٹاکر, اس میں عموماً آپ کو فیملی ہسٹری مل جاتی ہے. لیکن آج کل تھوڑا سا اس کو آپ کہہ لیجئے کہ ایز اے نیگیٹو فیڈ بیک یوز ہو جاتا ہے. یہ وہ اس طرح سے کہ جیسے آپ کا بچہ نہیں بول رہا, ابھی 1.5 سال کا ہو گیا اور اس کے پاس کوئی معنی خیز لفظ نہیں ہے, تو گھر میں اور بہت سارے لوگ کہیں گے ہاں اس کے ابو بھی لیٹ بولے تھے, کوئی ضرورت نہیں ڈاکٹر کے پاس لے کے جانے کی. اب اس سے وی لوز دا گولڈن پیریڈ. گولڈن پیریڈ از فرسٹ 1000 days آف لائف. ٹھیک ہے, جب ہماری برین ڈیولپ, جی بچے کا گولڈن پیریڈ اس کی پیدائش سے لے کے اب تو ہم کہتے ہیں اینٹی نیٹل, سو فرام دا ٹائم آف کنسیپشن ٹل ہی ریچز 2 years آف ایج. ٹھیک ہے, سو یہ 1000 days جو ہے نا ایک بچے کی زندگی میں نہ کبھی دوبارہ آئیں گے, اینڈ دے آر آف اٹ موسٹ امپورٹینس. ان پہلے 2 سالوں میں آپ نے اپنے بچے پہ جو بھی انویسٹ کر دیا ہے نا, وہ آپ کو اس کے ریزلٹ ساری زندگی ملیں گے. سو یہ وہ 2 سال ہیں جو ہم ویسٹ نہیں کرنا چاہتے. اور ہم ڈیولپمنٹل پیڈیاٹرکس کے پوائنٹ آف ویو سے ہماری 80% آف برین ڈیولپمنٹ جو ہے نا وہ کمپلیٹ ہوتی ہے 3 years آف لائف پہ. سو ہم چاہتے ہیں کہ 3 years سے پہلے آپ نے جو کرنا ہے وہ کرنا ہے. سو جب آپ 1.5 سال میں آپ کنسرن تھے لیکن آپ نے کہا نہیں بابا بھی لیٹ بولے تھے, تو کوئی بات نہیں, یہ بول پڑے گا. آپ 3.5 سال پہ جب وہ اسکول نہیں جا رہا اور وہ نہیں بول رہا, آپ تب لے کے جب آیا تو اٹس اے لٹل بٹ ٹو لیٹ. تو اٹس بیٹر کہ اگر آپ کنسرن ہیں, میں ہمیشہ پیرنٹس کو کہتی ہوں کہ پیرنٹس کی چھٹی حس سب سے تیز ہوتی ہے, خاص کر والدہ کی مسلسل بچے کے ساتھ. اگر والدہ کو لگ رہا ہے یا والد کو لگ رہا ہے, بعض اوقات والدہ جو ہے نا وہ ڈینائل میں بھی ہو سکتی ہے, سو کچھ کیسز میں والد ہوں گے. تو اگر پیرنٹس میں سے کوئی بھی جو ہے نا اس کو یہ چیز کھٹک رہی ہے کہ نہیں میرا بچہ نہیں بول رہا, اس میں مجھے لگتا ہے کوئی مسئلہ ہے, تو آپ اسپیشلسٹ کو ضرور دکھائیے. بالکل, کیونکہ اٹس بیٹر کہ آپ جو ہے وہ
ایک یہ اسپیشلسٹ سے جا کے وہ آپ کو بتا دیں گے کہ نہیں مجھے نہیں لگ رہا کوئی مسئلہ ہے, یا آپ یہ چیزیں کر لیجئے مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ اس سے بہت بہتر ہے کہ آپ 2 سال بچے کے ضائع کرتے ہیں. اچھا میڈم, ایک کنسیپٹ یہ بھی بنا ہوا ہے, جیسے میں ڈاکٹر ہوں, ہم جتنے لوگ ہیں, بچے ہیں, پیرنٹس ہیں, وہ سب کام کرنے والے ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ جو ورکنگ وومن ہے, جو والدہ کام کاج کرتی ہیں, ان کے بچے لیٹ بولتے ہیں. کیا یہ ان کا کوئی کنیکشن ہوتا ہے آپس میں؟ اچھا, اب جتنی بھی اب بہت ساری ریسرچ ورکنگ ویمن کے اوپر ہوئی ہوئی ہے اور ان کی پیرنٹنگ سکلز کے اوپر ہوئی ہوئی ہے. زیادہ تر لٹریچر اس بات کو سپورٹ کرتا ہے کہ جو ورکنگ ویمن ہیں وہ اپنے بچوں کو زیادہ کوالٹی ٹائم دیتی ہیں, اور ان کے بچے زیادہ انٹیلیجنٹ, اور جو بولنے والی بات ہے وہ صحیح نہیں ہے کہ ان کے بچے لیٹ بولتے ہیں. اب امپورٹنٹ کیا چیز ہے آج کے دور میں؟ آج کے دور میں جو ہم مسئلہ فیس کر رہے ہیں, یہ ورکنگ اور نان ورکنگ ویمن کا مسئلہ ہی نہیں رہا ہوا. کیونکہ جب ہم اپنے کلینک میں یا ہاسپٹل میں بچے دیکھ رہے ہیں تو وہ دونوں بیک گراؤنڈ سے ایکول ہیں, اور دونوں طرف سے دونوں طرف سے بچے آتے ہیں. بچے کے ساتھ آپ سارا دن, جو گھر میں مائیں رہتی ہیں بعض اوقات کہتی ہیں میں تو سارا دن اسی کے ساتھ ہوتی ہوں, لیکن اگر آپ سارا دن اس کے ساتھ ہیں لیکن آپ نے کوالٹی ٹائم نہیں دیا اپنے بچے کو, اس کے ساتھ 1 to 1 جیسے آپ اور میں ابھی بات کریں ایسے بات نہیں کی اس بچے کے ساتھ, تو اس ٹائم کا کوئی فائدہ نہیں. وہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کی ایبسنس میں آپ ہیں تو بچے کے ساتھ, لیکن بچہ شاید موبائل اپنا دیکھ رہا ہے اس وقت, آپ نے اس کو پوئمز لگا کے دینی ہے, آپ ہیں ساتھ لیکن کوالٹی ٹائم نہیں ہے. کوالٹی ٹائم. سو دس از واٹ از امپورٹنٹ, کہ آپ نے کوالٹی ٹائم دینا ہے بچے کو. اینڈ اس کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ ورکنگ وومن ہیں یا آپ ہاؤس وائف ہیں. کیونکہ ہمارے کولیگ تھے, بلکہ 2-3 ایسے میں نے کولیگ اپنے نوٹ کیے ہیں کہ جن کی بیگم بھی ڈاکٹر تھیں, تو اب ان کے بچوں کو جب پرابلم ہونا شروع ہوئے تو پھر انہوں نے اپنی جاب سے تھوڑی دیر بریک لی کہ تاکہ ہم اپنے بچوں کو ٹائم دیں اور پھر وہ بولنا شروع کریں. ڈاکٹر عبدالباسط, ایسا ہے کہ آٹزم نا آج سے 2 سال پہلے ہر تقریباً 54 بچوں میں سے ایک کو ہوتا تھا, یہ اس کا پریولنس تھی. ٹھیک ہے, لاسٹ ایئر جب سی ڈی سی نے اپنے ریوائز کیے پریولنس ریٹس, ہر 36 میں سے ایک بچہ از آٹزم اس وقت دنیا میں. اس سال انہوں نے اپنے نہیں کیے ہیں ریلیز نئے اسٹیٹسٹکس, انہوں نے انہی اسٹیٹسٹکس کو ہی کیا ہے, اور یہ ڈیٹا ہے 2020 کا. سو انہوں نے ریلیز اسٹیٹسٹکس 2023 میں کیے تھے, لیکن جو ڈیٹا ہے وہ 2020 کا ڈیٹا ہے. تو اب 2020 سے لے کے 2024 تک تو تباہی مچ چکی ہوئی ہے. یہ ڈیفینیٹلی انسیڈنس انکریز ہوا ہے, لیکن آپ یہ دیکھیے کہ 1 in 54 سے کیم ڈاؤن ٹو 1 in 36. 36 تو ہم فیملی کے بچے گن لیتے ہیں, ہاں اپنے ظاہر ہے 4-5 بہن بھائیوں کے 36 ہو جاتے ہیں. یس, سو آپ کی طرف اور آپ کی بیگم کی طرف, تو آپ کی اپنی فیملی کے بچے کزنس وغیرہ 36 آرام سے ہو جاتے ہیں بچے. سو اس میں سے ایک. سو دس از ہاؤ کامن اٹ از. بالکل ٹھیک ہے میڈم.